جی ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ حدیث قرطاس یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کاغذ و قلم صحابہ کرام سے طلب کیا تھا اور انہوں نے یہ کاغذ و قلم نہ دیا تھا، جن میں حضرت عمر بھی داخل تھے، تو لہٰذا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کا انکار کرنے کی وجہ سے فاروق اعظم اور دیگر صحابہ معاذ اللہ کافر ہو گئے، اس لیے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، ارشاد فرمایا کہ یہ محبوب اس وقت تک نہیں بولتے جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نہ ہو جائے، تو وحی الہی کا انکار کرنا کفر ہے۔ اور جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ کاغذ قلم پیش کرو، تو گویا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی تھی اور وحی کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے، لہٰذا معاذ اللہ صحابہ کرام بالعموم اور بالخصوص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کافر ہو گئے۔ تو ایک مشہور زمانہ اعتراض ہے جو عرصہ دراز سے چلا آ رہا ہے اور علماء اہل سنت الحمدللہ اس کا بخوبی جواب دیتے آ رہے ہیں، تو آج اس حوالے سے ہم بھی کچھ گزارشات عرض کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس سوال کے حوالے سے میں کچھ مزید وضاحت کر دیتا ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کا وقت قریب تھا، اس وقت حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے حجرہ مبارکہ میں تشریف فرما ہوتے ہوئے کاغذ قلم طلب فرمایا کہ مجھے کاغذ قلم لے کر دو تاکہ میں تمہیں کوئی ایسی چیز لکھوا دوں کہ جس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے۔ تو اب یہ کاغذ و قلم پیش کرنے کا معاملہ جو تھا، اس کے حوالے سے دو گروہ بن گئے جو وہاں افراد موجود تھے۔ ایک گروہ کہتا تھا کہ کاغذ و قلم حضور کو پیش کیا جائے، دوسرا گروہ کہتا تھا کہ کاغذ و قلم حضور کو پیش نہ کیا جائے۔ تو یہ ان کی آپس میں بحث ہوئی، یہاں تک کہ آواز بلند ہونا شروع ہو گئی، اور ان میں جو کہتے تھے کہ کاغذ و قلم حضور کو نہ پیش کیا جائے، ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی داخل تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو یہ فرمایا کہ بھئی چونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طبیعت کافی ناساز ہے، لہٰذا ابھی حضور کو مزید تکلیف نہ دی جائے، بلکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کاغذ و قلم پیش کر کے ہم مزید تکلیف نہیں دیتے، بلکہ ہمارے لیے اللہ کا قرآن اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہی کافی ہے، لہٰذا ہمیں مزید کاغذ و قلم پیش کر کے حضور کو تکلیف دینے کی حاجت نہیں ہے۔ تو اب اس روایت کو لے کر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے، اور حضرت عمر کو پتہ تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی آخری وقت میں مولا علی کے حوالے سے خلیفہ اول ہونے کی وصیت لکھوانا چاہتے ہیں، اور عمر کو ڈر تھا کہ ایسا نہ ہو کہ حضور کے بعد مولا علی خلیفہ بن جائے، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار کاغذ قلم دینے سے منع کر رہے تھے۔ تو حضرت عمر کے دل میں چونکہ مولا علی کے حوالے سے بغض تھا معاذ اللہ، اس کے پیش نظر بھی وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کاغذ و قلم دینے سے منع کر رہے تھے، اور دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ چونکہ خود حضرت عمر خلیفہ بننے کے خواہش مند تھے، اس لیے بھی وہ چاہتے تھے کہ حضور کے بعد کوئی اور خلیفہ نہ بنے بلکہ میں خلیفہ بنوں یا ابوبکر صدیق خلیفہ بنے، تو اس لیے وہ کاغذ و قلم دینے سے بار بار انکار کر رہے تھے۔ تو بہرحال یہ کہ یہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے، اب اس اعتراض کا جواب بھی جس انداز میں اعتراض کیا جاتا ہے ہماری مجبوری ہے کہ ہم اسی انداز میں جواب دینا پڑے گا، کیونکہ جب بے ڈھنگے انداز میں اعتراض کیا جاتا ہے تو اس کا جواب بھی اسی انداز میں دیا جاتا ہے۔ یہ کوئی تحقیقی اعتراض نہیں ہے کہ جس کا کوئی خاص تحقیقی جواب دیا جائے، لیکن پھر بھی انشاءاللہ والعزیز ہم مکمل تحمل مزاجی سے اور ایسی گفتگو کے ساتھ انشاءاللہ جواب دیں گے کہ جس میں واقعی عوام الناس کے مشہور محاورے کے مطابق لاجک ہوگی، کیونکہ ہمارے آج کل ہر بات میں لاجک تلاش کی جاتی ہے، تو انشاءاللہ اسی کے مطابق ہی جواب پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اولا تو یاد رہے کہ یہ واقعہ جو کاغذ و قلم والا تھا یہ جمعرات کے دن پیش آیا، جبکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال مبارک جو ہے وہ پیر شریف کے دن ہوا، تو اب پیر شریف اور جمعرات کے درمیان 4 دن کا فاصلہ بنتا ہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جمعرات کو کاغذ و قلم طلب فرمایا، اور جمعرات کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ کافی بہتر ہو گئی، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اگلے دنوں کے اندر غسل بھی فرمایا، اور دیگر بھی کافی معاملات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سر انجام دی، اور انہی دنوں کے اندر
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی جماعت کروا رہے تھے تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھڑکی کھول کر جماعت کرواتے ہوئے صحابہ کرام علیہ رضوان اور جو لوگ جماعت میں شامل تھے ان سب کو دیکھا بھی صحیح، اور صحابہ کرام علیہ رضوان کو بھی پتہ چل گیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مبارک کھڑکی سے ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ تو قریب تھا کہ وہ نماز توڑ دیتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرما کے منع کر دی اور کھڑکی بند کر دی۔ یہ آخری مرتبہ تھا کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف کی طرف یوں توجہ فرمائی تھی۔ تو بہرحال یہ کہ اس کے بعد جمعرات کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ کافی بہتر ہو گئی تھی، اور پیر شریف اور جمعرات کے درمیان 4 دن تھے۔ اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے خلافت کی وصیت فرمانی تھی تو جمعرات کے دن چلے حضرت عمر موجود تھے اور دیگر صحابہ موجود تھے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ وصیت نہ لکھوائی، تو جمعرات کے بعد سے لے کر پیر شریف تک 4 دن تھے، باقی دنوں میں لکھوا دیتے۔ لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے باقی دنوں میں بھی وہ وصیت نہیں لکھوائی، کوئی ایسی تحریر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہیں لکھوائی۔ اگر چاہتے تو مولا علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا تھے، یہ دونوں حضرات اس جمعرات والے واقعے کے دن بھی حضور کے پاس موجود تھے۔ تو جب حضرت عمر وغیرہ اور دیگر صحابہ چلے گئے تھے 24 گھنٹے، تو حضرت عمر اور دیگر صحابہ حضور کے پاس نہیں ہوتے تھے 24 گھنٹے، تو یہ حضرات موجود ہوتے تھے۔ تو جمعرات کے دن اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو نہیں لکھوائی تو اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جمعرات کے بعد پیر والے دن تک ان کو بلوا کر لکھوا دیتے، بھئی یہ میں وصیت تمہیں لکھوا رہا ہوں، میرے با خلیفہ تم ہو۔ تو ایسا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہیں کیا، حالانکہ باقی جمعرات کے بعد آپ علیہ السلام کی طبیعت مبارکہ کافی بہتر ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی آپ نے ایسی کوئی وصیت نہیں لکھوائی۔ اب جب یہ کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کو بلوا کر لکھوا دیتے، یہ حضرت مولا علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خود ہی باقی صحابہ کے جانے کے بعد حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے اور عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس کو شور شرابہ تھا اور ہمیں پتہ تھا کہ آپ ہمارے بارے میں وصیت لکھوانا چاہتے ہیں، چلے اب لکھوا دیں، ہم حاضر ہو چکے ہیں۔ تو ان صحابہ کے جانے کے بعد مولا علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر لکھوا سکتے تھے، لیکن انہوں نے نہیں لکھوائی، اور انہوں نے نہیں لکھوائی اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی نہیں لکھوائی۔ تو اب اگر حضرت عمر اور دیگر صحابہ پر الزام ہے کہ انہوں نے خلافت نہیں لکھنے دی جمعرات کے دن، تو پھر یہ الزام مولا علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بدرجہ اولا آتا ہے کہ جمعرات کے دن کے بعد 4 دن باقی ہونے کے باوجود بھی حضرت مولا علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ وصیت کیوں نہ لکھوائی۔ اب وہ بعض کا جواب ملتا نہیں جی حضرت عمر چونکہ موجود تھے تو مولا علی نے تکیہ کرتے ہوئے ڈر کی وجہ سے وہ وصیت نہ لکھوائی۔ وہ اللہ کے بندے اتنا عقل و شعور تو ہونا چاہیے کہ ایک طرف تم محبت علی کے دعوے دار ہو، دوسری طرف معاذ اللہ علی کو تم نے اتنا بزدل سمجھ رکھا ہے کہ وہ عمر سے ڈر جائیں گے معاذ اللہ، اور امت ساری گمراہ ہو رہی ہے اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکیہ کر کے بیٹھے، معاذ اللہ ڈر کے بیٹھے، تو یہ تو الزام مولا علی پر آتا ہے۔ اور معاذ اللہ مولا علی کو آپ لوگوں نے اتنا بزدل سمجھ رکھا ہے کہ پوری امت گمراہ ہوتی ہے اور مولا علی وہاں بیٹھ کے تکیہ کر کے بیٹھ رہے نہیں جی میں تو کچھ نہیں بولوں گا، میں کوئی بات وغیرہ نہیں کروں گا۔ تو اس سے بڑھ کر مولا علی سے بغض کیا ہو سکتا ہے؟ یہ محبت علی نہیں ہے، یہ بغض علی ہے معاذ اللہ کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ پر تکیے کا ڈر کا الزام لگا دینا کہ امت ساری گمراہ ہوتی رہے اور وہ تکیہ کر کے بیٹھ رہے، وہ ڈر کے بیٹھ رہے معاذ اللہ۔ اور پھر یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو پتہ تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وصیت لکھوائیں گے خلافت کے بارے میں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وقت آنے سے پہلے کی خبر آ جاتی ہے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم غیب ہے۔ تو حضرت عمر کو علم غیب ہے کہ جو آپ کے نزدیک معاذ اللہ جن کے اوپر طرح طرح کے الزامات ہیں اور جن پر آپ طرح طرح کی تان و تشنیع کرتے ہیں، لعن طعن کرتے ہیں معاذ اللہ، ان کے بارے میں آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ ان کو علم غیب ہو گیا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کاغذ و قلم اس لیے منگوا رہے تاکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خلیفہ بلا فصل ہونے کی وصیت کر کے جائے۔ تو عجیب ہے آپ پر تعجب ہوتا ہے کہ جن کو آپ اپنا دشمن مانتے ہیں ان کے لیے تو علم غیب مان رہے ہیں،
لیکن جن سے آپ محبت کے دعوے دار ہیں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے، ان کے بارے میں آپ علم غیب ماننے کو تیار ہی نہیں ہیں کہ اگر حضرت عمر کو یہ بات پہلے معلوم ہو چکی تھی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے لیے وصیت ہی لکھوانا چاہتے ہیں خلافت کی، تو حضرت علی کو بدرجہ اولا اس چیز کا علم ہو جانا چاہیے تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو خلافت کی وصیت لکھوانا چاہتے ہیں۔ تو جن سے آپ محبت کے دعوے دار ہیں ان کے بارے میں تو آپ یہ ماننے کو تیار نہیں ہیں کہ ان کو پہلے ایڈوانس خبر ہو چکی تو ان کو علم غیب تھا، اور جن سے آپ بغض رکھتے ہیں، جن سے آپ دشمنی کا اعلان کر رہے ہیں، جن پر الزامات لگ کر، ان کے بارے میں آپ کا یہ موقف ہے اور عقیدہ سمجھ میں آتا ہے کہ شاید آپ ان کے بارے میں علم غیب کا عقیدہ مانتے، جبکہ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ و نظریہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلہ سے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے علم عطا فرما سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اگر حضرت عمر کو علم دیا تو یہ بھی ہمارے نزدیک ان کی شان کے بالکل لائق ہے کہ وہ اس بات کے مستحق تھے، اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کو علم عطا فرمایا تو یہ بھی ان کی شان کے لائق اور وہ اس کے یقیناً مستحق تھے۔ تو بہرحال یہ کہ آپ دشمن عمر میں کس قدر حد سے بڑے معاذ اللہ کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو ہی آپ نے جاہل کے ثابت کرنا شروع کر دیا معاذ اللہ کہ ایک بات کہ علم حضرت عمر کو تو ہو لیکن مولا علی کا نہ ہو معاذ اللہ۔ تو یہ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو علم کے دروازے ہیں ان کی سراسر توہین لازم آتی ہے۔ تو یہ کون سی محبت علی ہے؟ یہ محبت علی نہیں ہے بلکہ یہ بغض علی ہے۔ اور پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے باقاعدہ ڈائریکٹ چلے ان کو حکم نہیں دیا کہ وہ کاغذ قلم لے کے آئیں، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے الفاظ تھے ایتونی بقرطاسن، حضور نے ارشاد فرمایا کہ کاغذ قلم میرے پاس لے کر آؤ۔ ایتونی یہ جمع کا صیغہ ہے جس کے اندر گھر کے اندر جتنے افراد موجود تھے ان سب کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ بھئی تم میرے پاس کاغذ قلم لے کر آؤ، اور ان سب مخاطب جتنے بھی لوگ ہیں ان میں مولا علی بھی داخل ہیں اور حضرت عباس بھی داخل ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی خاص فرد کو حکم نہیں دیا بلکہ جتنے افراد موجود تھے سب کو مخاطب فرمایا۔ تو اگر چلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاغذ و قلم نہ دے کر وہ وحی الہی کے منکر معاذ اللہ ٹھہرے آپ کے نزدیک، اور معاذ اللہ ان کے اوپر آپ اسلام سے خارج ہونے کے الزام لگاتے ہیں، تو وہی وحی الہی کا انکار اور کاغذ و قلم نہ پیش کرنے کا معاملہ تو مولا علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ظاہر ہوا کہ انہوں نے بھی کاغذ و قلم پیش نہیں کیا۔ تو وحی الہی کا جس طرح آپ کے نزدیک انکار حضرت عمر پر لازم آتا ہے، اسی طرح یہ انکار مولا علی حضرت عباس پر بھی لازم آتا ہے۔ اگر آپ کے نزدیک اس کا انکار کر کے کاغذ و قلم نہ پیش کر کے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام آتا ہے کہ وہ اسلام سے خارج ہیں وحی الہی کا انکار کرنے کی وجہ سے، تو پھر یہی الزام مولا علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی آئے گا کہ معاذ اللہ کیا وہ بھی اسلام سے خارج ہیں؟ کاغذ و قلم تو انہوں نے بھی پیش نہیں کیا تھا۔ تو یہ کس طرح آپ تخصیص کر رہے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تو آپ فتویٰ لگائیں کفر کا، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی فتوے کے زد میں سے آپ نکالیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا اب آپ کی طرف سے جواب ہوگا نہیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ دینا تو چاہتے تھے نا لیکن عمر نے دینے نہیں دیا۔ تو چلے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ دینا چاہتے تھے لیکن حضرت عمر نے اس وقت نہیں دینے دیا، تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ جمعرات کے بعد پیر والے دن تک 4 دن تھے، ان دنوں میں کاغذ قلم پیش کر دیتے اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے لکھوا لیتے۔ اور دوسری بات یہ کہ پھر بھی آپ نے نہیں لکھوایا، دوسری بات یہ ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ بھی ہے کہ یہ وحی الہی ہے، اس کا انکار کرنے سے بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور عمر اسلام سے خارج ہو چکے ہیں کاغذ و قلم نہ دے کر اور انکار کر کے، تو میں اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کیوں کر کے بیٹھا ہوں؟ میں تکیہ کیوں کر کے بیٹھا ہوں؟ کیا اللہ کے حکم سے بڑھ کر تکیہ کرنا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہو کاغذ و قلم دو، اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو چھوڑ کے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ ان کو ایک سائڈ پہ لگا کے پس پشت ڈال کے اور تکیہ کر کے سائڈ ہو کے بیٹھ جائے نہیں میں نہیں دیتا کیونکہ عمر منع کر رہا ہے معاذ اللہ؟ تو کیا اللہ کے ڈر سے اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غضب سے بڑھ کر حضرت عمر کا ڈر آ گیا؟ معاذ اللہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کتنا بزدل سمجھ رکھا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو پس پشت ڈال کے اور خالی عمر سے ڈر کے بیٹھ جائیں گے کہ عمر کہتے ہیں نہ دو تو میں نہیں دوں گا، لیکن اللہ اور اس کے رسول فرماتے ہیں کہ دو اور میں نہیں دوں گا۔ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو اہمیت دینا چھوڑ کر
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے حکم کو وہ مانے، یہ کیسے ہو سکتا ہے معاذ اللہ؟ تو یہ بھی سراسر مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی سخت توہین ہے، اور معاذ اللہ ان کو سراسر یہ ان سے محبت کے دعوے دار جو ہیں یہ محبت کی آڑ میں معاذ اللہ ان کی بہت زیادہ توہین کر رہے ہیں، مجھے ہرگز درست نہیں ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ ایک یہ بھی بات ذہن میں رکھ لیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کاغذ و قلم نہ دینا، اس پر اعتراض ہو ہی نہیں سکتا، یا دیگر صحابہ کے کاغذ و قلم نہ دینا اس پر اعتراض نہیں ہو سکتا۔ اعتراض بنتا ہے اصل میں مولا علی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، وہ اس وجہ سے کہ جس گھر میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما تھے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، اور اس کے اندر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رشتہ داروں میں جو موجود تھے وہ حضرت عباس حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں اور حضور کے داماد بھی ہیں، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے پرورش پائی، حضور کے بیٹوں کی طرح تھے۔ اب ایک طرف حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا ہیں جو باپ کی حیثیت رکھتے ہیں، دوسری طرف حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے داماد ہیں اور چچا زاد بھائی ہیں جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بیٹوں کی طرح رہے، اور تیسری طرف آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو جب بھی کوئی شخص بیماری کی حالت میں ہوتا ہے یا کسی بھی کیفیت میں ہوتا ہے تو وہ حکم جو بھی دیتا ہے وہ اپنے گھر والوں کو دیتا ہے، باہر والوں کو حکم نہیں دیتا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کاغذ و قلم طلب کرنا اگر سب لوگوں سے تھا تو سب میں سب سے زیادہ کاغذ و قلم کا مطالبہ اپنے گھر والوں سے تھا، جن میں مولا علی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ تھے۔ اب بالفرض یوں سمجھے کہ اگر میں بیمار ہوتا ہوں اور میں بیماری کی حالت میں اپنے گھر والوں سے سارے افراد میرے پاس موجود ہے، میں کچھ چیز طلب کرتا ہوں، میں پانی لے کے آؤ یا میری دوا لے کے آؤ، تو اب لے کے آنا سب سے زیادہ حق کس کا بنتا ہے؟ میرے گھر والوں کا، کہ وہ دوڑے اور جا کر وہ چیز لے کے آنا، کہ باہر والوں کا۔ اگر باہر والے نہیں لاتے تو وہ مجرم نہیں ٹھہریں گے، مجرم ٹھہریں گے گھر والے، کہ جو افراد میرے چاہنے والے ہیں، مجھ سے محبت کرنے والے میرے رشتہ دار ہیں، وہ بھی چیز نہیں لے کے آ رہے۔ تو یہ الزام اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ پر لگتا ہے کہ معاذ اللہ انہوں نے کاغذ و قلم نہیں دیا، تو اس سے بڑھ کر یہ الزام مولا علی حضرت عباس اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین پر لگتا ہے کہ یہ تو گھر کے افراد تھے، زیادہ حق ان کا بنتا تھا، باہر والوں کا تو حق ہی نہیں تھا دینا۔ تو جن کا حق ہی نہیں تھا، جن سے مطالبہ ہی اصلا نہیں بنتا کاغذ و قلم پیش کرنے کا، وہ تو آپ کے نزدیک ٹھہرے خارج، اسلام سے خارج، اور معاذ اللہ ان کو آپ کافر و جہنمی کہیں۔ اور جن حضرات سے اصل میں مطالبہ بنتا ہے، جو اس بات کے زیادہ حقدار بنتے ہیں اس مطالبے کے کہ وہ یہ چیز حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں، ان پر کوئی الزام ہی نہ آئے۔ یہ تو بدرجہ اولا الزام ان حضرات پہ لگتا ہے معاذ اللہ کہ ان کا حق تھا کہ یہ کاغذ و قلم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے، لیکن انہوں نے پیش نہیں کیا۔ تو جتنا الزام باہر والوں پہ لگتا ہے اس سے کئی درجے زیادہ یہ الزام گھر والے افراد پہ لگتا ہے، اور آپ کے نزدیک تو ویسے ہی گھر والے اور در والوں کی تقسیم ہے، اور آپ تو کہتے ہیں کہ حضرت عمر دیگر صحابہ در والے تھے، اور حضرت مولا علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں گھر والے تھے۔ تو گھر والوں کا حق پہلے بنتا ہے، در والوں کا بعد میں بنتا ہے۔ ہم تو اس تقسیم کو بھی نہیں مانتے گھر والے در والے، ہم تو آپ نے تقسیم نکالی ہے، تو آپ کی تقسیم کے مطابق کہ حضرت مولا علی اور حضرت عباس گھر والے تھے اور باقی در والے تھے، تو در والوں سے زیادہ گھر والوں کا بنتا تھا کہ وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کاغذ و قلم پیش کرتے، لیکن انہوں نے بھی وہ پیش نہیں کیا۔ تو اس سے جو الزام حضرت عمر اور دیگر صحابہ پر لگتا ہے معاذ اللہ، وہ الزام اس سے بڑھ کر حضرت مولا علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی لگتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور اسی کے اندر سوال اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ چونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آواز بلند کرنے کو اللہ تبارک تعالیٰ نے منع فرمایا، اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کا گروہ تھا یہ آوازیں بلند کر رہے تھے، یہ صحابہ کرام نے آوازیں بلند کی، اور آوازیں بلند کر کے اللہ تبارک تعالیٰ کے فرمان کا انکار کرنے کی وجہ سے یہ کافر ہو گئے، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آواز بلند کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اب اس حوالے سے بھی عرض ہے کہ چلیں اگر آپ ایک طرف سے بچے بھی ہیں، دوسری طرف سے آپ پھنسانا چاہتے ہیں، تو اس میں بھی ہمارا واضح سے جواب ہے کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کاغذ و قلم طلب کیا تو اس وقت دو گروہ بن گئے۔ ایک گروہ یہ کہتا تھا کہ کاغذ و قلم پیش کیا جائے، دوسرا گروہ یہ کہتا تھا کہ کاغذ و قلم پیش نہ کیا جائے۔
تو اب اگر آپ کے نزدیک حضرت مولا علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس گروہ میں تھے کہ جو اس حق میں تھے کہ کاغذ و قلم نہ دیا جائے، تو پھر تو جو الزام حضرت عمر پہ تھا وہ الزام ان حضرات پہ بھی لگا کہ یہ بھی چونکہ اسی تائید میں تھے کہ کاغذ و قلم نہ دیا جائے، تو حضرت عمر کے ساتھ ساتھ معاذ اللہ ان کے ایمان پر بھی آپ نے ہاتھ صاف کر دیا، معاذ اللہ ان کے ایمان پر بھی ڈاکہ ڈال دیا۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں یہ اس گروہ میں تھے کہ جو گروہ یہ کہتا تھا کہ کاغذ و قلم پیش کیا جائے، تو یہ کاغذ و قلم پیش کرنا اور نہ کرنا دونوں گروہوں کی آپس میں بحث ہوئی، یہاں تک کہ دونوں طرف سے آوازیں بلند ہوئیں۔ تو اب جب دونوں طرف سے آوازیں بلند ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اگر اس گروہ میں تھے کہ جو کہتے ہیں نہ دیا جائے، اور ان کے گروہ کی طرف سے بھی آوازیں بلند ہوئی، اور حضرت مولا علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ یہ اس گروہ کی طرف تھے کہ جو کہتے دیا جائے، اس گروہ کی طرف سے بھی آوازیں بلند ہوئیں۔ تو جب دونوں گروہوں کی طرف سے آوازیں بلند ہوئیں تو اسلام سے خارج ہونے کا حکم بھی آپ کی طرف سے دونوں پر لگنا چاہیے، نہ یہ کہ خالی ایک گروہ پر اسلام سے خارج ہونے کا حکم لگے دوسرے پر نہ لگے، یہ کون سا انصاف ہے؟ تو آپ کے انصاف کے پیمانے الگ الگ ہیں معاذ اللہ۔ تو یہ آپ کے انصاف کے پیمانے جو الگ الگ ہیں، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض کی آڑ میں معاذ اللہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین پر آپ کو اتار رہے ہیں، اور یہ محبت علی نہیں ہے بلکہ یہ بغض علی ہے۔ تو اگر آپ کو مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے سچی محبت و عقیدت ہے تو بجائے اس کے کوئی ایسا اعتراض گھڑ کے جس کی زد میں خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہوں، آپ کو عقل و شعور کے ساتھ عقل و شعور کا استعمال کرتے ہوئے عقل کو ہاتھ لگانا چاہیے اور عقل سے کام لینا چاہیے کہ معاذ اللہ آپ کے اس اعتراض کی آڑ میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان پر بھی ڈاکہ پڑ رہا ہے۔ تو اس لیے جو بھی حضرات محبت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دعوے دار ہیں ان سب سے اپیل ہے کہ اس طرح کے بے ڈھنگے اعتراضات نہ کیے جائیں کہ جس کا الزام دوسروں پر لگنے کے بجائے زیادہ الزام مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم پر لگے۔ اور یہ حقیقت میں جو محبت علی کے دعوے دار لوگ ہیں ان کا نام، ان کا طریقہ واردات جو ہے وہ محبت علی کی آڑ میں ہی توہین علی کرنا ہوتا ہے، جیسے کہ ابھی ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ یہ محبت علی کی آڑ میں حضرت عمر پر اعتراض کرنا چاہتے تھے، لیکن حضرت عمر سے زیادہ یہ اعتراض حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم پر پڑ رہا ہے، ان کی زیادہ توہین اس کے اندر لازم آ رہی ہے۔ تو اس لیے اس اعتراض کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ تبارک تعالیٰ میں صحابہ اکرام اور اہل بیت اطہار کی سچی محبت و عقیدت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ میں ایسوں کی صحبت نصیب فرمائے کہ جو صحابہ اور اہل بیت سے سچی محبت و عقیدت رکھتے ہیں، اور ایسوں سے اللہ تبارک تعالیٰ میں محفوظ رکھے کہ جن کے دلوں میں رائی کے دانے کے برابر بھی صحابہ یا اہل بیت میں سے کسی کا بغض ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں جو سنا اس کو سمجھنے